مبنیات کا ذکر پڑھ رہے ہیں، اس میں سے آج پڑھیں گے اسم موصول۔ اسم موصول کے بارے میں کہہ رہا ہے الموصول اسم لا یصلح ان یکون جزءا تاما من الجملۃ، ایسا اسم ہے جو نہ صلاحیت رکھتا ہے جملے کے جملے کا مکمل جز ہونے کی، مگر صلے کے ساتھ جو اس کے بعد آئے گا۔ والصلۃ، اور صلۃ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ بھائی اسم موصول وہ اسم ہے جو جملے کا جز اکیلا نہیں بن سکتا، بلکہ اس کو جب صلہ ملے گا تب جزء بنے گا، ورنہ جزء نہیں بنے گا۔ جملے کے جز کون سے ہیں جی؟ یا ایک مسند ہوگا یا مسند الیہ ہوگا۔ یہ اکیلا نہ مسند ہو سکتا ہے نہ مسند الیہ ہو سکتا ہے جب تک کہ اسے صلہ نہ ملے، اور اس کا صلہ جملہ ہوتا ہے۔ پھر جملہ فعلیہ ہوتا ہے یا اسمیہ ہوتا ہے۔ الموصول موصول اسم ایسا اسم لا یصلح نہیں صلاحیت رکھتا ان یکون جزءا تاما کہ ہو جز پورا من جملۃ جملے کے کا، الا بصلۃ مگر اس کے ساتھ صلہ ہو، بعد جو اس کے بعد ہوتا ہے۔ والصلۃ جملۃ خبریۃ، اور صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ ولا بد من عائدہ فیہا یعود الی الموصول، اور ضروری ہے اس میں ایک عائد جو لوٹ رہا ہو موصول کی طرف۔ بھائی اس کا صلہ جملہ ہوتا ہے، اور جملہ خود ایک مستقل چیز ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ تب تک نہیں جڑے گا جب تک اس میں عائد نہ ہو۔ تو اب اس جملے میں عائد ہوگا جو کس کی طرف لوٹے گا؟ اس صلے کی طرف، اس موصول کی طرف۔ ولا بد من عائد فیہا، مگر ضروری ہے اس میں کہ عائد یعود الموصول جو موصول کی طرف لوٹے۔ مثالہ الذی فی قولنا جاء الذی ابوہ قائم، جاء الذی ابوہ قائم، الذی اسم موصولہ ہے، ابوہ قائم یہ اس کا صلہ ہے، ٹھیک ہے۔ جا فعل، الذی اسم موصولہ، ابو مضاف، ہو مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ ہو جو ضمیر ہے یہ عائد ہے، ٹھیک ہے۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ہوا مبتدا، قائم اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل جو لوٹ رہا ہے ابو کی طرف، اس کی خبر۔ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر صلہ ہوا موصول کا، موصول اپنے صلے سے مل کر فاعل ہوا فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبر ہوا، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ ہے جملہ اسمیہ، قام ابوہ یہ جملہ فعلیہ ہوگا، یہ پورا فعل ہو کر صلہ ہوگا موصول کا، موصول اپنے صلے سے مل کر خبر فاعل ہوگا، ختم۔ اب یہ بتا رہا ہے کہ اسم موصول کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ الذی للمذکر، مذکر کے لیے الذی، اللذان اللذین، للمثنی اللذان اللذین، الذین نہیں، اللذین للمثنی تثنیہ کے لیے۔ اللتی للمؤنث، اللتی للمؤنث، واللتان واللتین مثناہا یہ اس کے مثنیٰ کے لیے۔ والذین واللاتی، والذین واللائی، کیا لکھا ہے؟ والأولا، والذین والأولا للجمع، والذین والأولا للجمع۔ بھائی دیکھو الذین اس طرح لکھا ہوا ہے، اوپر لکھا ہے نا اللذین لکھا ہوا ہے، یہ الذین ہوا، ٹھیک ہے۔ دونوں میں لام یا نون ہے، ٹھیک ہے، لیکن کتابت میں فرق ہے، کتابت میں ہاں وہ کون سا ہے؟ اللذین جو ہے اس میں دو لام ہے، پہلے دیکھیں دو لام لکھے ہوئے، اور اللذین میں ایک لام ہے۔ یہ کتابت میں ایسے لکھتے ہیں، اللذین جب لکھیں گے تو دو لام لکھیں گے تاکہ فرق ہو جائے اللذین سے کتابت کے لحاظ سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں۔ والجمع للمذکر، جمع مذکر لیے۔ واللاتی واللواتی واللائی، واللائی للجمع مؤنث، یہ جمع مؤنث کے لیے ہے۔ وما من ایہو
ما من ایو بھی یہ بھی موصول ہے. وضو ذو جو ہے یہ بھی اسم موصول ہے لیکن بنی طے قبیلے کے پاس. اچھا اچھا. بنی طے والا سے اسے اسم موصول استعمال کیا. وضو بمعنی الذی، ذو بمعنی الذی ہے فی لغت بنی طے، بنی طے قبیلے کی لغت میں. بنی طے بھائی جس میں جامع حاتم تائی جس قبیلے کا تھا. حاتم تائی سخاوت میں مشہور ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے پہلے چھوڑا گزرا ہے اور بولتے ہیں کہ ایمان مومن تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہوئی تھی تو اس لیے اس سے پہلے ہوا تو عیسائی تھا. کا قول شاعر، جیسے قول شاعر کا شعر. ٹھیک ہے بھائی، دلیل میں شعر دے رہا ہے کہ ذو بمعنی الذی ہے. فإن الماء ماء ابی و جدی وبیری ذو حفرتہ ذو طویتہ. بے شک فإن الماء، بے شک ماء، بے شک پانی میرے باپ دادا کا ہے. وہ بیری جو کنواں، ذو حفرت جو میں نے کھودا، وضو طویتہ جس کی میں نے چنائی کی، کیونکہ کنواں کھود کر پھر چنائی کی جائے گول. ٹھیک ہے، یعنی وہ بول رہا ہے کہ یہ پانی میرے باپ دادا کا ہے کیونکہ یہ میں نے ہی کھودا تھا اور میں نے اس کی چنائی کی تھی تو میرا ہوا نا بھائی. ٹھیک ہے، اب ذو بمعنی الذی ہے. ٹھیک ہے، فإن الماء ماء ابی و جدی، بے شک پانی میرے باپ دادا کا ہے. وبیری جو کنواں ہے، ذو حفرت جو میں نے کھودا، وذو طویتہ جس کی چنائی بھی میں نے کی. ای الذی حفرتہ، الذی ذو بمعنی الذی، حفرتہ اس میں مفعول حذف ہے. ٹھیک ہے، آگے آئے گا بتایا گیا کہ صلے کا جملہ ہو اس کا مفعول حذف کرنا جائز ہے. اور دوسرا شعر کا مقام ہے، اگر مفعول ذکر کرے گا تو وزن ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے اس میں حذف بھی کر لیتے ہیں سیدھے. الذی حفرتہ ذو بمعنی الذی جو میں نے کھودا، الذی طویتہ جس کی میں نے چنائی کی. ختم جی. والف لام بمعنی الذی، الذی صلتہ الاسم الفاعل. بھائی اسم فاعل اور اسم مفعول میں الف لام جو ہے وہ بمعنی الذی ہے جو اس کا صلہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی والف لام بمعنی الذی، الذی کیا ہے؟ صلتہ الاسم فاعل، جو صلہ اسم فاعل کا اسم مفعول. نحو جاءنی الضارب زیدا، جاءنی الضارب زیدا. اس میں الضارب میں الف لام جو ہے جو بنا کیسے ہے؟ الذی کے معنی، یعنی اس کا معنی کیا؟ الذی یضرب زیدا، جاء الذی یضرب زیدا. اس کی معنی یہ ہوئی آیا میرے پاس وہ شخص جس کو زید نے مارا. ٹھیک ہے، او جاءنی نی المضروب غلامہ، مضروب غلامہ، آیا میرے پاس وہ آدمی جس کے غلام کو مارا گیا. ٹھیک ہے، اسے بھی بمعنی جاء الذی یضرب غلامہ، اس کا معنی یہ ہوگی. ٹھیک ہے بھائی، تو الف لام بمعنی کیا ہے؟ الذی کے ہے. یہاں پہ ایک اعتراض وارد ہوتا ہے بھائی. اعتراض یہ وارد ہے، آپ نے یہ بولا تھا کہ الذی کا صلہ جو ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے. الضارب، ضارب اسم فاعل ہے، اسم فاعل اور فاعل مل کر کبھی جملہ نہیں بنتا بلکہ شبہ جملہ بنتا ہے. یہ جملہ تو نہیں ہے اس کا صلہ. ٹھیک ہے، تو آپ کیسے اس کو صلہ بنا رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی الف لام جو ہے یہ مکمل الذی نہیں ہے. الف لام حرف جیسا ہے تو اسم لیکن حرف جیسا ہے. جس طرح رجل پہ الرجل بولتا ہے الف لام ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے مشابہ ہے، اس کے مشابہ ہے، الف لام کے مشابہ. اس لیے جو اس کا صلہ آئے گا وہ بھی مفرد آ رہا ہے، اس لیے اس کا مفرد آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے مشابہ ہے. ایک بات ہے. دوسری بات یہ، دوسرا اعتراض یہ کہ بھائی آپ بولتے تھے اعراب جو ہے صلے پہ آئے بھی موصول پہ نہیں آئے گی. ہم آپ کو مثال دیں، الذی ضارب جاءنی الضارب، آیا میرے پاس وہ
مارنے والا، جا رأیت الضارب مررت بضاربی، تو یہ تو اس موصولے پہ اعراب تبدیل ہو رہی ہے، صلے پہ نہیں ہو رہی ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی اصل میں یہ موصولے پہ تبدیل اس لیے ہو رہی ہے کہ الذی جو ہے حرف کے مشابہ ہے. الف لام الضارب پورا الذی نہیں ہے، اور حرف پہ اعراب نہیں آتی، اس میں تبدیل نہیں ہوتی، کیونکہ حرف جو بذات خود ہے مبنی اثر ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہے تو اسم لیکن حرف کے مشابہ ہے، اس لیے اس کی اعراب نقل کر کے بابات پہ دے دی. والف لام بمعنی الذی صلۃ اپنے صلے میں الف لام جو ہے اس کو بمعنی الذی، صلہ اسم فاعل کا اور اسم مفعول کا. نحو جاء الضارب زیدا، ٹھیک ہے، ای الذی یضرب زیدا. ہاں، الضارب بمعنی الذی یضرب. جاء المضروب غلامہ، ٹھیک ہے، یہ بمعنی ہوگا جاءنی الیضرب غلامہ، یہ اس کی معنی ہوگی. وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَائِدُ مِنَ اللَّفْظِ إِنْ كَانَ مَفْعُولًا، اور جائز ہے عائد کا حذف لفظاً میں اگر مفعول، عائد اگر مفعول ہو تو اس کو حذف کرنا جائز ہے. جیسے قام الذی ضربت، کھڑا ہوا وہ آدمی جس کو میں نے مارا. اس میں ہو ضمیر ای آگے خود ہی بتایا، ای الذی ضربتہ یعنی وہ جس کو میں نے مارا. اصل تو ضمیر بارز فاعل ہو مفعول ہے، اس مفعول کو حذف کرنا جائز ہے. جیسے اوپر گزا ذو حفرت و ذو طویت، ہاں، ذو حفرتہ و تو ذو طویتہ، اصل میں الذی ذا حفرتہ الذی طویتہ، وہ مفعول ہے، اس کو حذف کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، ہاں ختم. وَاعْلَمْ أَنَّ أَيَّ وَأَيَّةٌ مُعْرَبَةٌ إِلَّا حذف صدر صلۃ. بھائی ای اور ایتن باقی جتنے بھی اس موصولے ہیں وہ مبنی ہے، یہ مبنیات کا قسم پڑ رہا ہے نا. تو الذی، اللذان، اللذین، یہ جتنے بھی ہیں یہ مبنیات ہیں، لیکن اس میں سے این و ایتن یہ معرب ہے، یہ معرب ہے. ایتن، این و ایتن، اس کی 4 قسم ہیں. ایک ایہم، ایو جو ہم کی طرف مضاف ہو اور اس کا صلہ ہو ایسا جس کا صدر صلہ محذوف ہو. ٹھیک ہے، ہاں محذوف ہو، مانا صدر صلہ مانا جس میں مبتدا مثال خبر ہو تو مبتدا محذوف ہو. ٹھیک ہے، اب ایو ایتن، ایو ہم، ایک صورت یہ ہے کہ ہم کی طرف مضاف ہو اور صدر صلہ اس کا ذکر ہو یا محذوف ہو، 2 صورتیں ہوں گی. ایو ایتن مضاف نہ ہو اس کی طرف، ہم کی طرف، اور اس کا صدر صلہ محذوف ہو یا محذوف نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس کی 4 صورتیں ہو گئی، یہ 4 صورت. پھر ایہم، جب ایہم مضاف ہو اور صدر صلہ اس کا محذوف ہو، اس صورت میں اس کو مبنی اور معرب پڑھنا دونوں جائز ہیں. باقی سب میں یہ معرب پڑھا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَعْلَمْ این و ایتن معربتن، یہ این ایتن معرب ہے. الا، جب مگر حذف صدر صلہ، مگر جب صدر صلے کا حذف کیا. صدر مانا پہلا حصہ ایسا. تقول، مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کی مثال، لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. ٹھیک ہے، لَنَنزِعَنَّ ہم ضرور نکالیں گے، من کل شیعتن ہر ٹولے میں سے، ایہم کو کون جو ہے زیادہ سرکشی کرتا تھا رحمان کی. ایہم اشد، زیادہ سرکشی کرنے والا تھا رحمان پر سرکشی سے. ٹھیک ہے، زیادہ سرکشی کرتا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ لننزعن یہ ہے فعل، اس کا فعل ہے لننزعن. اب ترکیب کرتے ہیں پہلے، پھر پتہ چل جائے گا. لننزعن فعل
جمع متکلم مشترکہ، نون تاکید ثقیلہ ہے، لننذئن، اس میں نحن ضمیر اس کا فاعل، من حرف جار، کل مضاف، شیعۃ مضاف ہے، مضاف مضاف ہے اس کا مجرور بڑا جار، جار اپنے مجرور کو مل کر متعلق ہوا فعل کا۔ اب ایہم اشد علی الرحمن عطیہ، یہ پورا مل کر اس کا بنے گا مفعول، ایو مضاف ہم مضاف ہے، ایو اسم موصولہ، ہم مضاف ہے، ٹھیک ہے، اشد اسم تفصیل، ٹھیک ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہا ہے کس کی طرف؟ ایو کی طرف، الا حرف جار، الرحمن مجرور، جار اپنے مجرور سے متعلق ہوا اشد کے، عطیہ یہ ہے ممیز، اور اشد میں جو ہوا ضمیر ہے اس کی تمیز ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہ تمیز وہ اس کی، اشد اپنے فاعل متعلق اور تمیز سے مل کر یہ جملہ ہو کر صلہ ہوا موصولے کا، موصولہ اپنے مضاف اور صلے سے مل کر مفعول ہوا فعل کا، ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے جملہ میں جملہ فعلیہ خبرہ ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایہم اس کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ایہم، ایو مضاف ہے، جو اشد علی الرحمن یہ ہے آگے لگے ہو اشد، یہ اصل میں عبارت تھی ایہم ہو اشد علی الرحمن عطیہ، ایہم ہو اشد علی الرحمن عطیہ، ہو اس کا صدر صلہ ہے، اس کو حذف کیا گیا تو ہو گیا ایہم اشد علی الرحمن عطیہ، ٹھیک ہے، تو یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے بھائی کیسے مبنی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے مبنی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بابا ایہم ترکیب میں کیا بنتا ہے؟ مفعول، اور اس میں اعراب کون سی ہے؟ رفع ہے، رفع ہے، جبکہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ نصب ہوتا ہے، نصب ہوتی ہے، اس پہ رفع ہے، تو معلوم ہوا کہ مفعول بن رہا ہے لیکن اس پہ رفع نہیں ہے اس لیے مبنی ہے، اس پہ اعراب کا اثر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو ایہم مفعول ہے لیکن اعراب رفع ہے، اعراب اس کو ضمہ ہے، تو یہ اس کا مفعول ہے لیکن مبنی ہے اس لیے اعراب تبدیل نہیں، تو یہ وہ مثال ہے، ایو جو مضاف ہے ہم کی طرف اور صدر اصلہ معذوف ہے، اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مبنی پڑھا ہے، سمجھ گئے؟ ثم لننذئن، پھر ہم ضرور کھینچ کے نکالیں گے، من کل شیعۃ، ہر ٹولے میں سے، ایہم کون ہے، اشد زیادہ سخت، علی الرحمن رحمان کی طرف، عطیہ سرکشی میں، ای ہوا اشد، اس کی معنی ہے ہوا اشد ہے، جو صدر اصلہ کا معذوف ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ واللہ اعلم بالصواب۔